تشریف لائے، آگے بڑھ جائیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے دین کی نسبت پر ہونے والی اس محنت کا، اس نقل و حرکت کا ہم کو ایک حصہ بنایا ہے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے. ہم اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کو دیکھیں تو دنیا کے بہت سارے کام ہیں جس کے لیے ہم جائیں گے تو ریجیکٹ ہو جائیں گے. بہت سارے محکموں میں ہم اگر اپلائی کرتے ہیں تو ہم کو نہیں رکھیں گے وہ کہ آپ ہمارے کام کے قابل نہیں ہو. باوجود اس نااہلی، اس ضعف اور کمزوری کے، اللہ پاک نے ہم کو اس کی توفیق دی اور اللہ ہی چلا رہا ہے. اس پر اللہ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم شکر گزار ہیں اس پر. ورنہ بہت سی جگہوں پر ہم میں سے بعضوں میں صلاحیت نہیں ہے، بعضوں میں طاقت نہیں ہے، بعضوں کی عمر اب ریٹائرڈ ایج ہو گئی کہ اب آپ آرام کیجئے. لیکن یہاں اللہ پاک توفیق دے رہا ہے، چلا رہا ہے اس کی عبادت کی، اس کے دین کی دعوت کی، محنت کی. تو یہ محض اس کا فضل اور اس کا احسان ہے، محض اس کا فضل ہے. اس پر جتنا شکر ادا کریں گے اللہ کی طرف سے مزید اضافے کا وعدہ ہے. ان شکرتم لازیدنکم. اور جب وہ اضافہ کرے گا تو طاقت بھی دے گا، قوت بھی دے گا، صلاحیت بھی پیدا کرے گا، اسباب بھی مہیا کرے گا اور مدد بھی کرے گا. حکومت کسی کو اپنے کام پر رکھتی ہے تو اس کے لیے سارے اسباب مہیا کرتی ہیں کہ حکومت کا منتخب نمائندہ کسی کام کے کرنے والا ہے، اس پر اس کے لیے جتنی اس کی ضروریات ہیں اس کام سے متعلق اور اس کی ذات سے متعلق دونوں چیزوں کا پورا انتظام کرتی ہے تاکہ اس کے کام میں تعاون ہو، آسانی ہو. اور پھر جس موڑ پر، جس مرحلے پر اس کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے جس محکمے کے ذریعے سے تعاون کی ضرورت ہے اس محکمے کو اس کے کام میں لگاتی ہے کہ بھئی ان کے تعاون کی ضرورت ہے، یہ ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک کا اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں گنا زیادہ اوپر کا معاملہ رہتا ہے. اگر بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کا کام کرنے کی ٹھانتا ہے تو پھر سارے نصرت کے جتنے اسباب ہیں وہ ساتھ ہو جاتے ہیں اور وہی اصل ہماری اساس اور بنیاد ہے.
اس کام کا پہلا سبق یہی ہے کہ کرنے والا اللہ ہے. پہلے دن کا پہلا آدمی ہے، وہ جو پہلا جملہ آ کر یہاں بولتا ہے یہی بولتا ہے کہ اللہ کرتا ہے. چاہے پڑھا لکھا آوے، ان پڑھ آوے، فقیر آوے، امیر آوے، شہری آوے، دیہاتی آوے، کہ بے کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، حاجتوں اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک اللہ ہے، زمین آسمان کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے. یہیں سے شروعات ہوتی ہے، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے، کوئی رسمی چیز نہیں ہے، کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. ایک حقیقت ہے جس حقیقت سے آج انسانیت غافل ہے کہ نظر وہاں سے ہٹی ہوئی ہے. جو اصل ہے وہاں سے نظر ہٹی ہوئی ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس پردے کو اٹھایا اور اسی جگہ پر نظر پہنچائی کہ جہاں سے اصل ہوتا ہے. اس کام کی بھی بنیاد یہی ہے کہ ہر فرد امت اپنے اللہ سے جڑے، ہر ایک اللہ سے جڑے، اور اللہ سے اس طرح جڑے جیسے اللہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. بندہ اپنے اللہ سے ایسے جڑے جیسے اللہ چاہتا ہے، اس کو راضی کرنے کے وہ اسباب اختیار کرے جو اسباب اللہ پاک نے بتائے. اللہ کو ایسا مانے جیسا وہ ہیں، اس کی عبادت ایسے کرے جیسی وہ کہتا ہے. جو اقرار ہم نے کیا ہے آمنت باللہ کما ہوا، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں جیسا وہ ہیں اپنی ذات و صفات میں، باسمائہ و صفاتہ، اپنے ناموں اور اپنی صفتوں میں وہ جیسا ہے ویسا اس کو قبول کرنا، ویسا اس کو ماننا، اس طرح سے اس کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرنا. یہ پہلا سبق ہے ہمارے اس کام کا. اس کوشش میں آدمی لگ جاوے، اس کمال کے حصول میں آدمی جان و مال لگاوے کہ اللہ کو پہچان لیں، اور پھر اس کی ایسی عبادت کریں جیسے اس کی عبادت کا حق ہے، جو مقصد زندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد زندگی عبادت ہے. ایسی عبادت جیسی عبادت کا حق ہے، رسمی نہیں. جب کسی چیز کے اندر سے حقیقت نکلتی ہے تو رسم رہ جاتی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بھری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع سے پڑھنے والا نہیں ہوگا، حقیقت اندر سے باہر ہو گئی. عبادت کا طریقہ بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ایسے دیگر عبادتوں کا ایک مخصوص طریقہ ہے. اس طریقے کے ساتھ وہ بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہیں، ورنہ مردود ہیں. کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں اپنا مال سپلائی کرتی ہے باہر، دنیا کے ملکوں میں بیچتے ہیں، تو وہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے لینے والوں کی. اس ڈیمانڈ میں ذرا 19-20 ہے، 18-20 نہیں، 19-20 ہے تو ریجیکٹ آتا ہے کہ یہ مال ریجیکٹ نہیں چلے گا. بھائی اس میں کوئی دیکھو نا، کوئی دکھتا ہی نہیں زیادہ نہیں. ہماری لیبورٹری میں اس میں 19-20 آ رہا ہے، یہ نہیں چلے گا. ایسے ہر عمل کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ قابل قبول ہے. اس عمل کی نیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ قابل قبول ہے.
اس کا طریقہ، اس کی نیت، اور پھر اس کے اندر اخلاص، وہ اس کو مزید طاقتور بنائے گی اس عمل کو. اس کی مشق ہے اس محنت میں کہ عمل اچھا ہو جاوے، عبادت جاندار ہو جاوے، رسمیت سے نکل کر وہ حقیقت پر آوے، اور ایسا عمل ہو جاوے جیسا عمل اللہ نے بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور ہر فرد امت اس طرح سے عمل کرنے والا بنے. اس کی قدم قدم پر مشق ہے، نماز کی بھی، روزے کی بھی، زکوٰۃ اور حج کی بھی، کہ وہ عبادتیں ہیں ساری. حج کوئی تفریحی سفر نہیں ہے. دنیا میں اس وقت جو ہے تفریح کا دور ہے، یہ گھومنے پھرنے کا، گھومنے پھرنے کا دور ہے. زمانہ ہی ایسا ہے، لوگ اسی کو آدھی زندگی بازے اسی میں گزار دیتے، اور مال کا ایک بڑا حصہ لوگوں کا گھومنے پھرنے پر جا رہا ہے. سالانہ بجٹ ہوتا ہے کتنا پیسہ گھومنے پھرنے پر لگے گا، اور سال میں یہ جگہ طے ہیں کہ اس سال گزشتہ وہاں گئے تھے، اس سال یہاں جانا ہے. تو ایسے حج کوئی تفریحی سفر نہیں ہے، وہ ایک عبادت ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، وہ تقرب کا ذریعہ ہے. اگر وہ عبادت کے طور پر ہو تو زندگی میں ایک بھی کافی ہے، ایک حج کافی ہے آدمی کی بخشش کروانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی اگر ایک ہی کافی ہے. اور اگر عبادت کے طور پر نہیں ہے تو آدمی 50 کر لے، وہ بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہے. نماز قرب الہی کا بڑا ذریعہ ہے. اگر صحیح نماز ادا ہوئی تو ہر نماز سے آدمی کے تقرب میں اضافہ ہوگا، ہر نماز سے تعلق بڑھے گا، ہر نماز سے، بلکہ ہر سجدے سے قرب بڑھے گا. سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ سجدہ ہے، سب سے زیادہ. دنیا کے کسی بڑے سے ہماری ایک ملاقات ہوتی ہے، دعا سلام ہو گئی، دوبارہ 2-4 مہینے کے بعد ہوئی، اور 2 مہینے کے بعد سہبارہ ہو گئی، تو تعلق سا ہو جاتا ہے. آپ سے تو پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، 2 مہینے پہلے فلاں جگہ ملے تھے. آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھے پہچان لے، بڑا آدمی ہے. دوسری مرتبہ موقع نہیں ہے تو موقع نکالتا ہے کہ جا کر خالی مل لوں، کچھ ہدیہ تحفہ پیش کر دیتا ہے، تعلق بن جاوے. اور کوشش کرتا ہے آتے جاتے ملاقات ہو جاوے، ایک ربط قائم ہو، اور اس میں اندر کی کوئی غرض اندر ہوتی ہے کہ کوئی کام ہوگا تو کام لگے گا. بڑا آدمی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اگر یہ سکہ دل پر بیٹھا کہ اللہ بڑا ہے تو پھر نماز جاندار بن جائے گی، کیونکہ قرب الہی کا بڑا ذریعہ نماز ہے. المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے. سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ جو ہے نماز، اور فرض نماز ہے. ہزاروں نفلوں پر ایک فرض بھاری ہے. رمضان کی حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک رمضان کا روزہ اگر آدمی کا چھوٹا، زندگی بھر روزے رکھے، اس روزے کے برابر نہیں ہو سکے گا. ایک فریضہ جو ہے وہ 1000 نفلوں پر بھاری ہے. جو فرض نمازیں ہیں 5 وقت کی روزانہ، ایک دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، اللہ کے قرب میں اضافے کی نیت کے ساتھ کہ میرے رب کے ساتھ کہ میرے معاملے میں، تعلق میں یہ نماز قرب کا ذریعہ بنے گی، اس سے اللہ ملے گا. تو پھر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت ہے اس نیت کے بقدر آدمی اس نماز سے حصہ پائے گا. قرب میں زیادتی ہوگی،
اگلی نماز کا آدمی کو اگر تعلق بڑھا ہے، کسی آدمی سے تعلق بڑھا، تو اصل تو اسی وقت جی نہیں چاہتا کہ ان کو چھوڑ کے جاوے، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے زیادہ بیٹھنے کی. اطراف والے کہتے ہیں بھائی صاحب اب دوسروں کو موقع دو، یا سرکاری کچہری میں تو وقت پورا ہو جاتا ہے، بیل بج جاتے کہ بھائی اب باہر آ جاؤ. لیکن نکلتے نکلتے اندر دائیا یہ ہوتا ہے کہ جلدی دوبارہ ملاقات ہو. باہر آتے آتے اندر دل کا دائیا یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ جلدی ملاقات ہو، اور آدمی موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کہیں بھی مل جاوے. آدمی اپنے پروگرام چھوڑ دیتا ہے اگر اس آدمی سے ملاقات کا موقع ہے. ایسے اگلی نماز کا پھر انتظار رہے گا کہ بارگاہ خداوندی میں قرب خداوندی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے. اگلی فرض نماز چونکہ وقت سے پہلے پڑھ نہیں سکتے، وقت سے پہلے تو پڑھ نہیں سکتے، ظہر کا وقت ہوگا تبھی پڑھیں گے، تو ظہر کے وقت کا انتظار ہوگا. اور یہی اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے. اور اس کو حدیث پاک میں انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ قرار دیا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی نماز میں شامل ہے، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا پڑھنے والا ہے. اور اندر کی ایک رغبت، اندر شوق، عبادت کا ذوق، جو ذوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں تھا، اور پھر ان کے بعد ہر زمانے میں ایسے اللہ کے بندے رہے کہ جن کو عبادت کا ذوق شوق رہا، رسمی نہیں، خالی حقیقت اور جان پیدا ہو. حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام رہا کہ اعمال میں جان پیدا ہو، اور جان پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ نیت عمل ہے. اس عمل کے پہلے کی جو نیت ہے وہ ہے، اس لیے بہت تاکید کرتے تھے نیت کی، تجدید نیت کی، کیونکہ اسی پر دار و مدار ہے. تجدید نیت کی تاکید کرتے تھے کہ ہر وقت نیت کی تجدید کریں. احتساب عمل کرواتے تھے کہ کیا ملے گا اس پر، جس سے ذوق اور شوق بڑھتا ہے کہ اس پر ملنے والا یہ ہے. عمل پر اجر کیا ہے، بدلہ کیا ہے، وہی مطلوب ہے فضائل کے ان حلقوں کے ذریعے سے کہ احتساب عمل پیدا ہو. اجر کیا ہے؟ اجر ہے تو طبیعت میں جماؤ پیدا، اجر کا احتساب ہے تو طبیعت میں جماؤ پیدا ہوگا، ورنہ طبیعت اکھڑ جائے گی. اور جب تک چلے گی وہاں تک آدمی کرے گا، طبیعت نہیں چلے گی پھر چھوڑ دے گا. جہاں طبیعت کے خلاف مجاہدہ شروع ہوا وہاں آدمی عمل کو چھوڑ دے گا. اور ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے. ہدایت کا جو وعدہ ہے، جو بوجھ پڑتا ہے، جو مجاہدہ بنتا ہے، اسی پر اب اجر بڑھتا ہے. ترقی کا زینہ وہی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اتنی لمبی پڑھ رہے ہیں کہ پیروں پر ورم آ رہا ہے. وہ تو شکر کی تھی. پوچھنے پر کہہ رہے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہے. اور شکر گزاروں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ کام سے اوپر کام کرتے ہیں، ذمہ داری سے مزید کرتے ہیں. جتنا دیا گیا ہے اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور جیسا کہا گیا ویسا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ نے اپنے بندوں سے اچھا مانگا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں آزما لیں، پرکھ لیں کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، اچھی عبادت چاہتا ہے. وہ اچھا سے اچھا عمل ہو. وہ اچھا عمل قرب خداوندی کا ذریعہ ہے. تقرب بڑھے گا، پھر تعلق بڑھے گا، اور اعمال میں عبادت میں مزہ آئے گا. عمل خالی روٹین کا نہیں ہوگا، آئے گئے عادت کے طور پر. ہاں ابتدا میں بچپنا ہے، عادت کے طور پر کرنے کا جو زمانہ ہے وہ بچپن کا ہے
اسی لیے کہا کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کریں، 10 سال میں نہ پڑھنے پر تنبیہ کریں. ابھی بھی فرض نہیں ہوئی. تنبیہ کی جو عمر ہوئی 10 سال، وہاں بھی فرض نہیں ہوئی کہ ابھی سے عادت کے طور پر پڑھتے جب 15 سال کی عمر میں بلوغت ہوں تو اس وقت یہ عبادت بن جائے. 60 سال کا انتظار نہ کریں. 60 سال کا انتظار، ہم لوگ انتظار میں ہیں کہ عبادت بن جائے گی، دھیرے دھیرے ہو جائے گی. کسی کی 40 عمر ہو گئی، کسی کی 50 ہو گئی، کسی کی 60 ہو گئی، ابھی نہیں ہو اور ابھی انتظار میں ہے. مزدوریاں اب تو آ گئی. کہ وہ عمر تھی عادت بنانے کی، پھر اب وہاں سے دھیرے دھیرے کہ بالغ ہوتے ہوتے وہ عبادت بن جاوے اور اس کا مزہ حاصل ہو جاوے. اس کا ایک لطف ہے، مزہ ہے ہر عبادت کا. جیسے ہر قسم کی ڈش کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. ڈشیں جتنی کھانے کی ہر ایک کا ٹیسٹ ہے، مزہ ہے. حالانکہ ہر ایک کے الگ الگ قسم کے وٹامنس ہیں جو قوت پہنچاتے ہیں جسم کو. ایسے نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، صدقہ اور خیرات، حج، زکوٰۃ، جتنی ساری عبادتیں اللہ پاک نے دی ہیں ان تمام میں مخصوص قسم کا نور ہے اور اس کا مخصوص قسم کا اجر اور اس کا اثر ہے. روزے میں تقوی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. زبردست طاقت ہے اس میں، آدمی کو متقی بناتا ہے. حج کی تاثیر میں ہے مغفرت. اور دوسرے ایک روایت میں حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا. یہ اس کا اثر ہے. حج کر لیا ہے فقیر نہیں ہوگا. ایسے الگ الگ قسم کی تاثیر ہے. زکوٰۃ سے بخل کٹتا ہے، آدمی کی بخیلی دور ہوتی ہے زکوٰۃ نکالنے سے، مال پاک ہو جاتا ہے. یہ اس کا اثر ہے کہ مال کو پاک کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے. فضائل صدقات میں روایتیں نقل کیا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مال کو سمندر ڈبو نہیں سکتا ہے، آنکھ جلا نہیں سکتی ہے جس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. یہ تاثیر ہے عمل کی، اور وہ تاثیر اس عمل میں موجود ہے، لیکن بقدر یقین وہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے. اس کے لیے وہ یقین اندر پیدا کرنے کے لیے فضائل کے حلقے ہیں. اس کو بار بار سنا جاوے، بولا جاوے، مذاکروں میں لایا جاوے، گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں. جیسے دنیا کی چیزوں کے جو ضروریات زندگی ہیں اس کی باتیں ہیں. مسجد کے دروازے پر بھی کھڑے کھڑے وہی بات ہو رہی، نکلتے ہوئے وہ باتیں ہیں، بازار میں وہ باتیں، گھر میں جا رہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، چیزوں کی باتیں ہیں تو وہ اندر اترتی ہیں. اور چھوٹا بچہ بھی اس موضوع پر 5-10 منٹ بات کرتا ہے. گھر کی بچیاں بات کرتی ہیں. ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کے درمیان میں اعمال کے نفعوں کی باتیں تھیں. ایمان کے نفع کو اتنا زیادہ آپس کی باتوں اور مذاکروں کے ذریعے سے کھولا گیا تھا کہ آدمی ماں باپ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا تھا، ایمان نہیں چھوڑتا تھا. پورا مکہ دشمنی پر تل جاتا کسی کے، لیکن وہ ایمان نہیں چھوڑتا تھا. وطن چھوڑ دینا پڑے تو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اپنا مذہب نہیں بدلتا تھا. اپنا سارا مال دینے کی ضرورت پڑے تو دے دیتے تھے. حضرت صہیب کا قصہ ہے، مکے سے نکلے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا تو ایک ٹیلے پر چڑھ کر، دیکھو میں بزدل نہیں ہوں، تو میں سب سے زیادہ بڑا تیر انداز ہوں، اکیلا ہوں بھائی لیکن بڑا تیر انداز ہوں، بڑا تیر انداز ہوں. جب تک یہ میرے تیر چلیں گے مقابلہ کروں گا، ختم ہو گئے تو یہ میرا نیزہ ہے، پھر تم سے جو ہو کر لینا، پھر جو تم سے ہو کر لینا. لیکن ایک بات سنو کہ میرا پاس مکے میں اتنا مال ہے، میری باندیاں ہیں، تم اگر وہ لے کر راضی ہو جاتے ہو تو لے لو سارا میری جان چھوڑ دو. تو اس طرح اپنی جان بچا کر گئے. ابھی تو پہنچے نہیں ہیں وہاں،
اور جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں پہنچ گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ بعض لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کا سودا کر لیتے ہیں. جب داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دروازے سے داخل ہو رہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو. حالانکہ سب دے کر آئے تھے، سب دے کر آئے تھے. میں اور آپ ہوتے کیا کہتے بھائی خالی باندیا دے دیتا، پیسوں کا ذکر نہ کرتا تو پیسے تو بچ جاتے تیرے. ارے بھائی ان کو کہاں پتا تھا کہ تیرے پاس پیسہ ہے، خامخواہ کا دے کر آ گیا سب. حضور علیہ السلام فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو، اپنا ایمان بچا کر آ گئے. کہ وہ قیمت کا پتہ تھا، نمازوں کی قیمت کا پتہ تھا تو کوئی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا. قیمت کا پتہ تھا. ان کا تذکرہ کیا اللہ نے کلام پاک میں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. ان کو مرد کہا کہ یہ مرد ہیں. پتہ ہے عمل کی قیمت کیا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل کی کتابیں لکھوائی ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ یہ فضائل سن سن کر امت کے دلوں میں عمل کی قیمت پیدا ہو. جب عمل کی قیمت پیدا ہوگی تو اس عمل کے خاطر آدمی پوری دنیا، لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ نہیں، دنیا چھوڑنی پڑے تو دنیا چھوڑ دے گا. حدیث ہے بعض اعمال کے اجر میں دنیا مافیہا سے افضل ہے. یہ عمل جو ہے اگر آدمی کرتا ہے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تمام چیزوں سے افضل ہے. دین کی عظمت قلوب میں آنا اور اعمال کی عظمت کا پیدا ہونا جو بنیادی چیز ہیں، جو پاور ہے اصل، ایک ایک عمل دین کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے اعمال ہیں یہ تو ارکان ہیں، یہ تو وہ ستون ہے جس پر عمارت کھڑی ہوگی. اب اس عمارت میں کمرے بنیں گے اور اس کمروں میں فرنیچر آئے گا اور اس کو سجایا سنوارا جائے گا، وہ تو سب بعد میں ہوگا، پہلے عمارت کھڑی ہوگی، اس کا ڈھانچہ، اسٹرکچر تیار ہوگا. اس ڈھانچے کا ہی یقین نہیں ہے. ایمان، نماز اور زکوٰۃ اور حج جو بنیادی چیزیں ہیں، روزہ، پھر وہ ذوق و شوق کے ساتھ. ہاں رمضان جیسے رجب شروع ہوا نا، آج دعا پڑھی امام صاحب بارک لنا فی رجب و شعبان. حضور علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر پڑھتے تھے بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان. ابھی 2 مہینے باقی ہیں، 2 مہینے باقی ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اس کے معنی پر غور کرنا اور رمضان کا انتظار کرنا. رمضان کا انتظار کہ رمضان کا آ رہا ہے، روزوں کا مہینہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، حصول تقوی کا سب سے بڑا عمل ہے. رمضان کی راتوں کی عبادت کا مزہ یاد آ رہا ہو، روزے کا مزہ یاد آ رہا ہو اور ابھی سے اس کا انتظار ہو. جیسے بچے عید کا انتظار کرتے ہیں یا چھٹیوں کا انتظار کرتے ہیں. گزشتہ چھٹیوں میں گئے تھے، وہاں ہمارے یہاں بھی بہت سی اصل کی جگہ اس طرح کے یعنی دوسری چیزوں نے لے لی ہیں. جیسے ہمارے یہاں عیدیں ہیں کہ 2 عید مسلمانوں کی، اس عید کا انتظار ہو. لیکن عید کے اصل اعمال جب اوجل ہو گئے تو اب بچوں کو عید سے زیادہ چھٹی کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ بھی ان کو اسی کی لالچ دیتے ہیں کہ اگلی چھٹی میں فلاں جگہ گھومنے جائیں گے، اگلی چھٹی میں فلاں جگہ جائیں گے. تو غیر شعوری طور پر بچوں کے شعور میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اصل چھٹی ہے اور اصل گھومنا پھرنا ہے، اصل گھومنا پھرنا ہے. تو بچپنے سے نکل کر 55 تک وہی شوق ہے کہ 55 میں بھی گھوم رہے ہیں. تو کہاں جائے گا؟ گھومنے جا رہے ہیں، پھرنے جا رہے ہیں. کہ وہ شعور وہاں سے بیدار ہوا. اور اگر وہ ہوتا کہ بھائی عید آ رہی ہے
عید میں اللہ کی عبادت کریں گے، عید میں صلہ رحمی کریں گے، جو اس کے حکم ہیں، جو حقیقتیں ہیں۔ جب دین نہیں رہتا تو دوسری چیزیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں، جب اصل نہیں رہتی تو اس کی جگہ دوسری چیزیں لے لیتی، اور وجہ یہی بنتی ہے کہ دین اور اعمال دین کے منافع سب سے پہلے اوجھل ہو جاتے ہیں کہ نفع کیا ہے اس کا۔ دین اور اعمال دین کے منافع اوجھل ہے، اس لیے ان فضائل کے حلقوں کو قائم کیا گیا۔ گھنٹوں بھر نماز کے فضائل سن رہے ہیں، سجدے کی فضیلت، قیام کی فضیلت، رکوع کی فضیلت، تسبیح کی فضیلت، قرات کی فضیلت، خشوع کی فضیلت، وقت پر پڑھنے کی فضیلت، مسجد میں آ کر پڑھنے کی فضیلت، پہلی صف کی فضیلت، باوضو آنے کی فضیلت، امام کے داہنی طرف کھڑے رہنے کہ ہر عمل کے اس کے ہر جز پر کیا ملنے والا ہے، وہ پھر آدمی کو اس عمل کے اہتمام کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اس محنت کے طریقہ کار میں یہ رکھا گیا کہ فضائل کے ذریعے سے رغبت اور شوق بیدار کیا جاوے، جو اسلوب اور طریقہ اللہ کا رہا، جو اسلوب اور طریقہ انبیاء علیہ السلام کا رہا، ان بنیادوں پر اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی دیکھیں گے کوئی بڑا اہم تقاضا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا اور پھر کہا کہ اس کے بدلے جنت ملے گی، اس کے بدلے جنت ملے گی، جنت میں میرا پڑوس ملے گا، جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ ان وعدوں پر اٹھایا، فضائل کی بنیاد پر۔ یہی طریقہ اور ترتیب ہے کہ ان بنیادوں پر اٹھایا جاوے، اور پھر عمل کو صحیح کرنے کے لیے اس کے مسائل کا علم ہے کہ وہ صحیح ہو، ایسا ہو جیسا اللہ چاہتا ہے، قابل قبول ہو، اس کے مسائل کا علم ہے، تاکہ عمل ضائع نہ ہو جائے، ریجیکٹ نہ ہو جائے کہ معمولی سا فالٹ مشین میں آ جاتا ہے تو پھر جو چیز نکلتی ہے، جو پروڈکٹ ہے وہ ریجیکٹ مال نکلتا ہے، تو فوراً آپریٹر جو ہوتا ہے نا، آپریٹر وہ فوراً روک دیتا ہے، فوراً روکتا ہے اور اس چیز کو، اس مشین کو ٹھیک کرتا ہے کہ ریجیکٹ مال نہ نکلے۔ ایسے جب مسائل کا استحضار ہوگا تو جہاں غلطی ہوگی فوراً دل متوجہ کرے گا کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، اس طرح صحیح، اور ریجیکٹ مال نہیں نکلے گا۔ ورنہ 60 سال کی عبادت ریجیکٹ میں جا رہی ہے کہ تکبیر تحریمہ ہی نہیں پڑھی ہے کبھی بھی۔ عادت کی نماز ہوتی ہے نا کہ آدمی آ کر امام کے پیچھے، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو آدمی پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر باندھ دیتا ہے خاموشی کے ساتھ، بولا نہیں ہے۔ اور پہلی جو تکبیر ہے تکبیر تحریمہ، فرائض نماز میں بولتے ہیں کہ پہلی تکبیر تحریمہ پڑھنا، تکبیر تحریمہ پڑھنا فرض ہے، چاہے آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھا ہے، لیکن عادت کے طور پر چلا، مسائل کا علم نہیں ہے، آدمی یوں ہی باندھتا گیا ہمیشہ، اور 60 سال کی اکٹھی ریجیکٹ میں جا رہی ہے کہ مسئلے کا پتہ ہی نہیں، جہالت ہے۔ اس جہالت کو دور کرنا یہ مقصد ہے ہمارے کام کا کہ جہالت ختم ہو جائے، افراد سے بھی، مجموعوں سے بھی، مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، اور تمام طبقات امت سے جہالت ختم ہو کر علم آوے، اور تجارت بھی علم کی روشنی میں، خالی نماز نہیں بلکہ تجارت بھی علم کی روشنی میں ہو رہی ہو، زراعت بھی علم کی روشنی میں ہو رہی ہو، اور سروس اور جاب جو ہیں وہ بھی علم الہی کی روشنی میں ہو رہی ہو کہ حلال و حرام کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ مقصد ہے ہمارے اس کام کا، اور ہر فرد امت علم الہی کی روشنی میں زندگی گزارے، یہاں تک کہ نکاح کرنے والا بھی نکاح علم الہی کی روشنی میں کرے، نکاح علم الہی کی روشنی میں ہو رہا ہو، جہالت کے ساتھ نہ ہو، اور زمانے کے عرف اور رواج پر نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو۔ یہ مقصد ہے، موٹی موٹی چیزیں ہیں، زیادہ بھاری بھرکم نہیں ہے، یہ ابتدا ہے، لیکن اس کا اہتمام شروع ہوگا تو دھیرے 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 ہر عمل میں جان پڑتی جائے گی، ہر عمل میں جان پڑتی جائے گی، اور ہمارا ہر عمل قیمتی سے قیمتی ہوتا جائے گا،
انسانی جسم سے نکلنے والا عمل اتنا طاقتور ہے اور اتنا قیمتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ جو ہے وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا دے گا. اور ترازو ہماری ترازو نہیں، اللہ کی ترازو. سبحان اللہ تملأ المیزان، کہ میزان کو بھر دے گا، اتنا طاقتور ہے. جیسے ایک آدمی کا جملہ ہوتا ہے نکاح کرنے والے کا، میں نے قبول کی، تو کتنا طاقتور ہے. ارے ہے نہیں طاقتور؟ آپ کے یہاں بھی یہی بولتے ہیں کہ انگلش میں کچھ اور بولتے ہیں؟ یہی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آئی ایکسپٹ. تو وہ طاقتور، لیکن وہ کس کا طاقتور ہے؟ پورا مجمع بولے میں نے قبول کی تو ان کا ہو جائے گا؟ ارے ہوگا ان کا. تو پورا مجمع 100 بار بولے نا، ان کا وہ قیمتی نہیں ہوگا اتنا، وہ تو اس نکاح پڑھنے والے کا ہوگا. ایسے ایمان والے کی زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ایک مرتبہ بولے گا تو اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ ترازو کا پلڑا اس سے بھر جائے گا. یہ طاقت ہے اس میں. لیکن اس کے لیے علم ضروری ہے، فضائل کا بھی مسائل کا بھی. فضائل سے دھیان جمے گا، شوق پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی، بوجھ نہیں بنے گا. فضائل کے بغیر عمل بوجھ ہے. جیسے ایک آدمی کے گھر مہمان آئے ہیں، گھر میں مہمان آئے، اس نے اکرام کیا، کھلا چکا، اب خود کھانے بیٹھا ہے، دوسرے مہمان آ گئے. تو اب کہ پہلے مہمان کا تو خوب اکرام کیا، لیکن اب خود تقاضا ہے اور آیا ہے تو اب بوجھ بنے گا دوسرا مہمان. لیکن اگر حدیث آدمی کے سامنے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں مہمان کے اکرام اور اس کی خدمت پر، تو سخت بھوک پر دوسرا آئے گا تو اس کا بھی ایسا ہی استقبال آدمی کرے گا جیسے پہلے کا کیا. کیونکہ وہ استحضار ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کریں. یہ تو بڑی چیز ہے، میرے لیے سعادت ہے کہ میں ان کا اکرام کروں. ایسے ہر وقت عمل میں بشاشت اور رغبت اس سے باقی رہے گی، ورنہ عمل بوجھ بن جائے گا. اس لیے یہ طریقہ ہے اس کا، اور آسان ہے، سہل ہے. مخلوق خدا کے ساتھ اکرام اور احسان کے ساتھ، ہاں اخلاق کے بلندیوں پر پہنچتے ہوئے، اخلاق گراتے ہوئے نہیں، اخلاق کی بلندی پر پہنچتے ہوئے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کی بلندیوں پر پہنچتے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ برت رہے ہیں. جہالت کا جواب جہالت سے نہیں، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ اخلاق کی بلندیوں پر پہنچتے ہوئے، ہر ایک کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، مخلوق خدا کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، اور بلا کسی قسم کی کوئی غرض نہیں، نہ مال، نہ جاہ، نہ عزت، نہ مرتبہ، نہ کرسی، نہ حکومت، کوئی غرض نہیں، خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے، کوئی غرض نہیں، طوعاً کرہن، ہر حال میں. یہ خوبی کی چیز ہے، بڑی بات کسی کو مل جاوے تو کوئی غرض نہیں ہے. اس کی مشق ہے، یہاں اس کی مشق ہے. ان چیزوں کے حصول کے خاطر اپنی جان، مال، اپنے جذبات اور اپنے تقاضوں کو آدمی بے حیثیت قرار دے. ایک تو نیا آدمی ہے، اس کی خوشامد کرے، منت بھائی صاحب اللہ کے لیے کچھ ہمت کر لو، 4 مہینے لگا لو، ایک بار چلے جاؤ، شروعات کروانی ہے. اور ایک وہ مجمع ہے کہ جنہوں نے 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال اس میں لگائے ہوں. تو اب ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم اپنی جان اور مال کو دین اور دین کی دعوت اور اس کی محنت کے خاطر بے حیثیت قرار دیں. جیسے آدمی اپنی بیماری کے علاج کے لیے اپنے مال کو بے حیثیت قرار دیتا ہے، جتنا موجود ہے سارا لگا کر گھر بیچنے کی نوبت آوے تو آدمی گھر بیچ کے علاج کرواتا ہے کہ زندگی اصل ہے. یہ بے حیثیت ہے. آدمی اپنی چاہتوں پر مال کو بے حیثیت کر دیتا ہے کہ زندگی کا سارا جمع کیا ہوا سرمایہ اولاد کی شادی پر لگا دیتا ہے اور لاکھوں میں لٹا دیتا ہے. اللہ کا دین ان ساری چیزوں کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ اوپر ہے، کہیں گنا زیادہ اوپر.
کہ دین کے خاطر ہماری جان مال لگے، ہمارے جذبات قربان ہوں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ لگے گا ہمارے حق میں، امت کے حق میں، وہ مفید ہوگا۔ اس لیے اس کی نیتیں بناتے ہوئے، اس کے ارادے کرتے ہوئے، عزائم کرتے ہوئے، خود ہی اندر ارادے پنپ رہے ہوں، اندر ہی اندر، اور وقت آنے پر آدمی اس کا اظہار کر رہا ہو، اور وقت آنے پر آدمی اپنی ترتیب بنا کر نکل رہا ہو۔ یہ مطلوب ہے۔ جب اس کی فضا بنے گی تو پھر نئے نئے لوگ بھی اپنے آپ اسی طرح آئیں گے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہم سب اس کی نیت بناویں کہ انشاءاللہ دین کے دعوت کو اچھی طرح سمجھیں گے، اور جس طرح اس کو کرنے کا حق ہے اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے قربانی میں آگے بڑھیں گے، قربانی میں آگے بڑھیں گے۔ بزرگوں نے اسٹیپ بنا دیے، اسٹیپ ہوتے ہیں، سیڑھی، نیچے آدمی ہے تہ خانے میں، ایک ایک کر کے چڑھتا رہتا ہے تو تیسری منزل پہ چلا جاتا ہے، تیسری منزل پہ چلا جاتا ہے، اور وہیں کھڑا کھڑا استخارہ کرتا رہے تو کوئی پوچھے بھائی صاحب یہاں کا استخارہ کر رہا ہوں میں، تو کہاں جائے گا وہ؟ وہیں کا وہیں رہے گا وہ۔ تو ایسے دھیرے دھیرے آگے بڑھے، دھیرے دھیرے آگے بڑھ کے، ایک مرتبہ لگائے تھے 4 مہینے، 2-4-5 سال ہوئے، اب اور لگاوے، دوبارہ لگاوے، 12 لگاوے، اور خود ہی آدمی آگے بڑھے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے آگے کی راہیں کھول دے گا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ارے بھائی نیت کرتے ہیں؟ کون کون نیت کرتے ہیں؟ ابھی نقد نکلیں گے انشاءاللہ اجتماع سے، آپ کے یہاں تو اجتماع ہو رہا ہے، تو اس اجتماع سے انشاءاللہ نقد اپنی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون بنائے گا؟ ماشاءاللہ، ذرا برابر کرو نا، برس پچھتاتے ہاتھ نہیں کرنا ہے، بشاشت سے، رغبت سے، شوق سے نہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان